بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس صحابی رسول کے بارے میں بتائیں گے جو شہزادہ تھا۔ اس کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس پس منظر میں بیان کریں گے کہ قرب قیامت میں اور قیامت کی علامتوں میں سے یا فتنوں میں سے ایک فتنہ مال کی کثرت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ ہم آپ کو پہلے حدیث کا متن، پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر تشریح بتائیں گے۔ عن محمد بن کعب القرظی قال حدثني من سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فاطلع علینا مصعب بن عمیر ما علیہ الا بردۃ له مرفوعۃ بفرو فلما رآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا للذی کان فیہ من النعمۃ والذی هو فیہ اليوم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ ووضعت بین یدیہ صحفہ ورفعت اخرى وسترتم بیوتکم کما تستر الکعبۃ فقالوا یا رسول اللہ نحن یومئذ خیر منا اليوم نتفرغ للعبادۃ ونکف المؤونہ قال لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے کہ ایک ایسے صاحب نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ واقعہ سنا کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت اور حیات میں سامنے آ گئے کہ ان کے جسم پر بس ایک پھٹی پرانی چادر تھی جس میں کھال کے ٹکڑوں کے پیون لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت اور حیات میں دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا، ان کا وہ وقت یاد کر کے جب وہ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں عیش و تنعم کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کے فقر و فاقے کی موجودہ حالت کا خیال کر کے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بتلاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا جب دولت اور سامان تعیش کی ایسی فراوانی ہوگی کہ تم میں سے لوگ صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر، اور کھانے کے لیے ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جس طرح کعبۃ اللہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں حاضرین مجلس میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا حال اس وقت آج کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہوگی، معاش وغیرہ کے لیے محنت و مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم آج فقر و فاقے کے اس دور میں عیش و تنعم والے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہزاد صحابی کے حالت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی زندگی جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت وہ ایک سردار زادے تھے، ایک بہت بڑے سرمایہ دار آدمی کے بیٹے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس باپ نے اپنے اس بیٹے کو سب کچھ سے محروم کیا اور یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوا، تو جب دفن کرنے کا وقت آیا تو اس کے ایک جو کرتا تھا، چادر تھی، صحابی فرماتے کہ جب ہم اس کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر نظر آتا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں نظر آتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی روئے اور ارشاد فرمایا کہ اس کے پاؤں ڈھانک لو اور پیروں پر جو ہے اس خر کے پتے ڈال دو۔ یہ قربانیوں سے، انہی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم جب اپنے الماریاں کھولتے ہیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سے کپڑے پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر
یہ تعین کرنے میں جھجکیں گے کہ ہم نے کون سا کپڑا پہننا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی صحابہ کرام میں ایک خاص شان اور تاریخ تھی۔ وہ بڑے ناز پروردہ ایک رئیس زادے تھے۔ ان کا گھرانہ مکہ کا بڑا دولت مند گھرانہ تھا اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈلے چہیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے زندگی امیرانہ اور عیش و تنعم کی زندگی تھی۔ پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کا رخ بالکل بدل گیا اور وہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ ایک پھٹی پرانی چادر ہی جسم پر تھی جس میں جا بجا چمڑے کے ٹکڑوں کے پیون لگے تھے۔ ان کو اس حالت اور حیات میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے ان کے عیش و تنعم والی امیرانہ زندگی کا نقشہ آ گیا اور آپ کو رونا آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ جو باتیں کی۔ اب مسئلہ یہ ہے جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بالکل قرب قیامت کی علامتوں میں سے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں بھی بے شمار لوگ ایسے جو بغیر کپڑوں کے لیے محتاج ہے، ایک ایک جوڑے کے لیے محتاج ہے، کھانے میں محتاج ہیں، لیکن اکثریت جو امت کی ہے وہ عیش و تنعم کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے تعیش میں وہ دن بدن اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ واقعی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمائی اس وقت تو ایمان بالغیب ہی کے طور پر اس پر یقین کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح کے تنعم اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کھانا ہوگا کہ ایک پلیٹ اٹھا دیا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا، قسم قسم کے کھانے ہوں گے اور کپڑے اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگ جو ہے صبح کو ایک، دوپہر کو دوسرا اور شام کو تیسرا پہنیں گے۔ لیکن آج کل تو یہ ہمارے مشاہدے میں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے کپڑوں کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہوتا، جن کے جوتوں کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہوتا، جن کے واسکٹوں اور جن کے کوٹوں اور جن کے چادروں کی گنتی بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسے لوگ بھی ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھائی کے ساتھ یاد نہیں فرمایا۔ اس لیے تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جن کے پاس اضافی کپڑے، وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس سرے سے کپڑے نہیں، تبدیل کرنے کے لیے اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کو وہ اپنے زائد کپڑے دے دیں، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی مومن کی معراج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔